السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسپلن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک پاکستان میں جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، کیا یہ ہمارے گناہوں کا خمیازہ ہے یا ہماری مس مینجمنٹ ہے؟ تو بھی ملاحظہ فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے یا پریشانی آتی ہے تو اس کے پیچھے دو اسباب ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یا تو خدا کی طرف سے وہ آزمائش ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے تو صبر کرنے والوں کو خدا کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ دوسری بات، یا تو ہاتھ کا کیا آگے آتا ہے، مطلب گناہوں کی وجہ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کہ اس سے دونی تم پہنچا چکے ہو تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی؟ تم فرما دو کہ وہ تمہاری ہی طرف سے آئی، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مس مینجمنٹ یا مینجمنٹ کی کوتاہی بھی انڈائریکٹ دوسری قسم میں ہی آتی ہے۔ ایسے لوگوں کا چناؤ کیوں کیا جو اس قدر غافل ہیں؟ ان کو چاہیے تھا کہ اچھے لوگوں کا چناؤ کرتے، یا ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کی اپنی غفلت ہے، ان کو پہلے الرٹ کیا گیا لیکن انہوں نے جگہ خالی نہیں کی اور خطرے کو معمولی سمجھا، اس لیے مصیبت سے دوچار ہونا پڑا۔ تو ناظرین، اگر ہم بچ گئے ہیں، اگر ہمارے گھر، ہماری جانیں، ہمارا مال اگر بچ گیا ہے، ہم اس مصیبت سے دوچار نہیں ہوئے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے جو ہے وہ کوشاں رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنے پیسوں سے، ہمیں مال سے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا، اور جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا تو اللہ عز و جل اسے جنت کے پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا تو اللہ عز و جل اسے پاکیزہ شراب پلائے گا۔ سبحان اللہ۔ مدد کرنے کے حوالے سے بہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات مشہور ہیں۔ انہی میں سے ایک ملاحظہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک تاجر آیا اور ابو جہل نے اسے بہت سا مال اسباب خریدا لیکن پیسے نہیں دیے۔ اب وہ بیچارہ لوگوں سے فریاد کرتا پھر رہا ہے لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے تیار نہیں۔ ایک جگہ پر بہت سے سردار بیٹھے ہوئے تھے، وہ تاجر ان کے پاس گیا اور ان سے فریاد کی کہ ابو جہل میری رقم نہیں دے رہا۔ تو انہیں شرارت سوجی، انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو وہاں نماز پڑھ رہا ہے اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے۔ وہ شخص نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ساری بات بتائی اور مدد کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چل پڑے۔ ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اس کے باوجود آپ اس تاجر کے ساتھ ابو جہل کے گھر گئے اور دروازے پر جا کر دستک دی۔ ابو جہل باہر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مال ادا کرو۔ وہ فوراً اندر گیا اور خاموشی کے ساتھ جا کے مال لے آیا۔ یہ روب اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور روب کے ساتھ، روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ ظاہر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا روب جب ابو جہل کے اوپر پڑا تو اس نے بلا چوں چرا اس کا مال لا کے دے دیا۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انجان بندے کی مدد کے لیے اس کے ساتھ چل گئے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن ہے، صرف اس لیے کہ کم سے کم اس مظلوم کی کوئی داد رسی ہو جائے۔ ناظرین، ہمارے لوگ، ہمارے بہن بھائی جو سیلاب میں مبتلا ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، اپنے مال سے، اپنے پیسوں سے اور اپنی ہر وہ چیز سے جن سے ان کی مدد ہو سکے۔